سر میرا کویشچن ہے کہ جو قربانی کے حوالے سے ہے، جو قربانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دمبوں کی ہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ کیا ہم لوگ بھی یہ دو قربانیاں کر سکتے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنے ریسٹ آف امت کی طرف سے؟ اور دوسرا ہے کہ کیا میں اپنے جو میرے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کی قربانی کر سکتا ہوں ابھی؟ اچھا جی ٹھیک ہے عدنان میر صاحب، بہت شکریہ، سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم فرمائیے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اور شفیق تھے کہ اس امت کی طرف سے بھی قربانی فرما لیتے تھے، کر لیتے تھے، ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک امت کی طرف سے۔ تو یہ آپ کا یہ کرنا جو ہے نا، یہ بحیث نبی ہے، بحیث رسول کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے سر، بالکل۔ عمر رضی اللہ عنہ نے، عثمان رضی اللہ عنہ باوجود کہ بہت غنی تھے، مالدار تھے ماشاءاللہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ دیگر صحابہ، انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ بالکل سر۔ اچھا کہ ایک طرف ایک قربانی ہم امت کی طرف سے کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قربانی کی بحیث نبی، بحیث رسول، ان کی امت ہے، ہماری تو امت نہیں ہے، ہم امتی ہیں۔ یس یس یس، بالکل۔ اچھا، ایک تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ نے اپنی طرف سے، اپنے اہل کی طرف سے قربانی کرنی ہے، امت کی طرف سے، امت کی طرف سے آپ نے نہیں کرنی، ایلیجیبل ہی نہیں ہے سر، ہم آپ وہ حیثیت رکھتے ہی نہیں، بے شک سر۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیا بندہ فوت شدگان کی طرف سے، یعنی والدین کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس بارے میں بھی کوئی واضح ثبوت آیا نہیں ہے۔ اچھا سر، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث آتی ہے ترمذی شریف میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت کی تھی، تو میں اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کرتا ہوں۔ یہ حدیث بنیادی طور پر ہے ضعیف، اس کی سند میں کمزوری ہے، یعنی ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت بھی ہو تو پھر اس والدین کی طرف سے آپ قربانی کریں گے جنہوں نے یہ آپ کو کہہ دیا ہو کہ بیٹا میری طرف سے قربانی، وصیت کی ہو تو، وصیت، ٹھیک ہے، لہذا وہ روایت ثابت نہیں ہے، لہذا وصیت کی بات بھی نہیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے سر۔ تو جو لوگ یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ والدین کی طرف سے قربانی، یہ بڑا اچھا جذبہ ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی ہے، نیکی ہے، خیر خواہی ہے، ہم ان کو ایک راستہ بتاتے ہیں جو زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ آپ جو والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو 40-50 لگ بھگ یہ تو لگ ہی جاتے ہیں نا، اتنے پیسے، اتنے پیسوں کا آپ ایک کوئی چیز دائمی فائدے والی چیز لے لیں۔ مثلا کوئی مسجد کے اندر ایک حصہ آپ آباد کریں، تو جب تک وہ مسجد کا وہ حصہ آباد ہے، وہ مسجد قائم ہے، آپ کے والدین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کسی مدرسے میں آپ کوئی تعلیمی کام، کوئی کمرہ، کوئی ایسی نیکی کا کام کر دے، یہ ہے۔ اچھا، کسی مدرسے کے لیے جو دینی کتب ہیں، قرآن مجید، مصحف، یہ خریدیں، وہ سال 2 3 بلکہ 10 سال جو درسی کتب ہوتے ہیں، میری درسی کتب جو ہے نا پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں تو میں نے وہ خریدے ہیں، اب بھی قائم ہے اور اس کے اندر میرے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کتابیں آپ خرید کے دے دیں انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک پائیدار کوئی راستہ بن رہا ہے، راستہ بنائے، ہسپتال کے اندر کوئی ایسی جگہ بنائے جو دائمی صدقہ جاریہ ہو آپ کے والدین کے لیے۔